اور ریئر ایڈمرل جاوید اقبال صاحب ہیں، پریزیڈنٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس. آپ سب کا ایڈمرل صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی یور کوئک ٹیک آن دا سمٹ؟ تھینک یو میم. میں اس کو فریم کروں گا ایک مشہور مقولے سے جو کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہی کیم، ہی سا اینڈ ہی وینٹ بیک. تو بیسکلی جیسے ابھی فرمایا گیا کہ کوئی سبسٹینشیل یا سبسٹینٹیو ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی. اٹ واز گڈ آپٹکس کہ اس پیک گلوبل کرائسس کے موقع پہ دو بڑی طاقتوں کی ایک بیٹھک ہوئی. اس میں چین کا میسج جو ہے بڑا سٹلی سامنے آیا. وہ جو 400 سال قبل مسیح کا ایک جنگ ہوئی تھی پیلوپونیشین اور جو امریکہ کے فلاسفرز کے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، تو اس کا بڑا مشہور حوالہ دیا چینی صدر نے کہ انہوں نے امریکہ کے صدر کو کہا کہ جب ایک پاور جو ہے وہ رائز کر رہی ہوتی ہے اور ایک چیلنجر ہے جو کہ چین ہے، تو انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ اس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے اور دنیا میں بہت وسیع جگہ ہے دونوں کنٹریز کی ایگزسٹنس کے لیے. اور ایران کے اوپر جو کور ایشو تھا اس طرح سے کھل کر بات ضرور ہوئی ہوگی، لیکن میڈیا میں دونوں صدور نے اور دونوں کے جو محکمہ خارجہ ہیں انہوں نے بڑا کیئرفلی اس کو کیا تاکہ کوئی کانفلکٹ سامنے نہ آئے. البتہ چین کی ایک اصول کی نشاندہی ضرور ہوئی کہ ابنائے ہرمز کو کھلنا چاہیے، اور یہ کہ یہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ ٹولنگ سسٹم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد جو ہے جو امریکہ ایک UN سیکورٹی کونسل میں ایک نئی ریزولوشن جو ہے بنا رہے ہیں کو ریسٹور کرنے کے لیے. جی بالکل، اس کے اوپر بھی کافی بقول امریکہ کے کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. لیکن ایران نے خاص طور پہ اس دورے کے بعد سے، اور برکس کا بھی آپ نے دیکھا کہ برکس میں جو ایرانی وزیر خارجہ کا بڑا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ سامنے آئی، تو ایران کا سٹانس بڑا کھل کر سامنے آیا ہے. اب بال از ان US کورٹ کہ وہ اس کو اب دوبارہ کانفلکٹ کو رینیو کرتے ہیں یا اسی سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے، بلاکیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کسی ڈپلومیٹک پریشر لانے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ نے بہت سی باتیں کہہ دی. دیکھیں یہ اگر اس کو ہم دیکھیں، ضمیر آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ اگر صاحب آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں بیفور وی موو ٹو دا سیکنڈ سبجیکٹ؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی جنگ کی صورت پھر سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ چین اور امریکہ کی گفتگو کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ بات آگے بڑھے گی، اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گا اور کوئی ڈائیلاگ ہو کے آگے چلے گی بات؟ جی بالکل، میں پر امید ہوں کہ جو ایک ون 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 ہے اسی میں ہی سولوشن لائی کرتا ہے، کہ جو ایک ایسی صورتحال جو امریکہ، ایران اور پوری دنیا کے لیے بشمول چین اور روس ایک ون 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 ہو، وہ اسی میں ہی ہے کہ ایران ایک بیک گراؤنڈ، ایک کمپرومائز، ایک ایگریمنٹ جس میں امریکہ جو ہے وہ ایک ایشورنس دے، ایک نان ایگریشن پیکٹ جس طرح ہو رہا ہے وہ اس کو تھوڑا سا براڈن کیا جائے، ایک ریجنل سیکورٹی آرکیٹیکچر تشکیل کیا جائے، اور ایران جو ہے وہ اس کو ابنائے ہرمز کو کھول دے اور ٹال کو اس وقت ایمفیسائز نہ کرے. کیونکہ دیکھیں پاور کیا ہے، چرچل نے بڑی مشہور ایک ڈیفائن کیا تھا کہ پاور ہے کہ آپ اپنے اپوننٹ کی کمزوری کو اپنی مٹھی میں ہتھیلی پر رکھ کر اس کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں کہ میں کسی بھی وقت جو ہے وہ مٹھی بند کر سکتا ہوں. تو ایران نے تو اپنی پاور ڈیمونسٹریٹ کر دی ہے. میرے خیال میں اب ایک اگر اس کو وہ ایک ایشورنس مل جاتی ہے تو اپنے ہرمز کو اس کو کھول دینا چاہیے وداؤٹ اینی ٹال، کیونکہ وہ اس کو کسی بھی وقت فیوچر میں دوبارہ کیا ایشورنس کیا ملے ایڈمرل صاحب؟ ایشورنس کس چیز پہ ملے؟ ایشورنس کے دوبارہ اس پہ جنگ مسلط نہیں کی جائے گی، اور نیوکلیئر ایشو کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ کتنے سال کا بین ہے پیسفل نیوکلیئر انرجی کے یوز کی، اس کو یقین دہانی دی جائے، اس کو تیل کی ایکسپورٹ جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، سینکشنز کے اوپر نرمی برتی جائے. تو ایک گرینڈ کمپرومائز جو ہے، گرینڈ بارگین کہہ لیں، وہی ون 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 سچویشن دے گا. اور ابھی جو پوٹن کا جو ابھی چین کا دورہ ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بیک گراؤنڈ میں جو جی فرمائیے، ختم کیجیے. جی میں یہ کہنے والا تھا کہ یہ جو میجر ایک کنسلٹیشنز ہیں یہ بہت اہم ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ریجنل لیول پہ بھی UAE کا ایک بڑا اسٹرانگ ایک رول ابھر کر سامنے آیا، اور اس میں اسرائیلی پرائم منسٹر کے خفیہ دورے کی بڑی بات ہوئی. وہ بھی ایک طرح سے جس کے اوپر ایران نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا. تو تھنگز آر افوٹ. مودی کا جو دورہ ہے اس وقت UAE کا، اور بڑی دفاعی ایک ایگریمنٹ بھی سامنے آئے ہیں. تو تھنگز آر موونگ ایٹ اے فاسٹ پیس، جس میں ریجنل ایکٹرز کو یقین دہانی دلائی جائے اور کسی ون 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 سچویشن کو اس کی طرف چلا جائے. جی تو بتائیے ایڈمرل صاحب، آپ کو لگتا ہے امریکہ کا بیسک ڈیفنس آرکیٹیکچر جو ہے خطے میں وہ انٹیکٹ رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس میں؟ جی ایڈمرل صاحب.
मेरे ख्याल में तो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट के बाद थोड़ी बहुत री एडजस्टमेंट जरूर होगी। जैसे इसमें ये देखिए कि जो अभी मैं पिछली बात से लिंक करता हूँ कि यूएई का जो स्टांस खुलकर सामने आया है, जो एक यूएई और सऊदी अरेबिया की जो एक स्प्रेड नजर आया है, यूएई का ओपेक से निकलना और फिर उनका ऐलान करना कि वो 2027 तक जो है वो अपना हुर्मुज़ को जो बाईपास करके जो पाइपलाइन है उसकी कैपेसिटी और बढ़ाएंगे और दे विल नॉट बी गवर्न्ड बाय ओपेक लिमिटेशन। और दूसरी जो एक बड़ी पजलिंग और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के जो जैसे आपने कहा कि इजराइल ने बार बार कहा कि यस ना सिर्फ वो नेतन्याहू गए थे बल्कि और भी जो सरकर्दा जो हैं उनके इंटेलिजेंस हेड वगैरह वो भी गए थे। तो ये बेसिकली एक जो डीरेल करने की प्रोसेस है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रही है दुनिया, एक पाकिस्तान का मीडिएशन का जो रोल है, तो इसराइल ये नहीं चाहता कि किसी तरीके से भी वो इस एक अंडरस्टैंडिंग को होने दे, इसीलिए बार बार वो इस तरह की स्टेटमेंट दे के वो ईरान को उकसा रहा है और एक जवाब पैदा कर रहा है कि ये जो है ये टेंशन चलती रहे और किसी तरह ये स्प्लिट जो है बिटवीन मुस्लिम कंट्रीज ये मत रहे। इसको बड़े तदब्बुर के साथ सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखें कि आज हमारे इंटीरियर मिनिस्टर दोबारा ईरान के दौरे की बात आई है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का भी चीन का दौरा वो तो जा रहे हैं जी, चीन में बिल्कुल जा रहे हैं। तो जी ज़मीर, आप मुलाकात हैं लेकिन आने वाले दिनों में एनी स्पेसिफिक स्टेप यू थिंक पाकिस्तान शुड बी टेकिंग? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में तो अपना बहुत अच्छा हमारा स्टांस है, मल्टीलैटरल लेवल पे भी, मिनीलैटरल लेवल पे भी और इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ बायलैटरल लेवल पे भी। इसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखें हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा आया, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी सीबीएस न्यूज की तरफ से और फिर उसको एको किया गया और डिस्क्रेडिट किया गया वो खबर लगा के ईरानी तैयारों की, तो उसको पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली काउंटर किया और उससे ये बड़ी चीज एक्सपोज हो गया। ये जो डिट्रैक करना चाह रहे थे, मेरे ख्याल में इसको मजीद एक्सपोज करना चाहिए और डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन इन माय। जी